اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن ابی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھیت تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ جو ہے وہ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ فرمایا۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار کے بیچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سے ایسی آیتیں جو ہیں ہمیں دی ہیں کہ اب اگر ہم صبح پڑھ لیتے ہیں تو شام تک ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم شام کو پڑھتے ہیں تو صبح تک ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ اس آیت کو ہمارے یہاں پہ آیت الکرسی کے طور پہ مطلب زیادہ مشہور ہے، تو اسے کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ پڑھ لیں تو شام تک محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک جو ہے وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہی، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ، اسی کی تعریف ہے، اسی کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلموں کی اتنی اہمیت بتائی ہے۔ اصل میں ہماری عام طور پہ جو عام گھروں کی روٹین یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا، زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھ لی، تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دن کا جو آغاز ہے وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صبح اور شام کو پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی اب یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ،
کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت جویریہ علیہ السلام سے کہ آپ صبح کی بیٹھی ہوئی ہیں چاشت کے وقت تک، ٹھیک ہے، آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے، لیکن میں نے صرف یہ 3 کلمے جو ہیں، 4 کلمے جو ہیں 3 بار کہے ہیں، تو اگر ان کو تولا جائے تو آپ نے جتنا پڑھا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ ہمیں یہ کلمے جو ہیں صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھنے چاہیے تاکہ ہمارے جو نامہ اعمال جو ہیں وہ بھر جائیں۔ ایسے ہی سیدنا انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اب دیکھیں کہ سارے دن کے بیچ میں صبح فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب یعنی مغرب کی نماز کے بعد بھی ہمیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اگر ہم جیسے عام روٹین کے کاموں کے ساتھ اس چیز کو بھی معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم کے بیچ میں بھی یہ برکت ڈال دیتا ہے، اور ہم اتنا ٹائم مطلب نکال لیتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ سارا دن گزارنے کے بعد ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے پورا دن جو ہے مطلب گزارا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے اس نے پورے دن میں 12 گھنٹے کے بیچ میں، یا بلکہ 12 گھنٹے کیوں کہ ایک دن اور رات کا 24 گھنٹے کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی یاد میں کتنا ٹائم گزارا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ان 12 یا 24 گھنٹوں کے بیچ میں کم سے کم 2 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جو ہیں وہ مخصوص کر لیں، وہ بلکہ اس طرح مخصوص کر لیں کہ ہم نے آخرت کے لیے جو ہے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے گھر کو جو ہے اس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جو ہے ہم یہ تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبح اور شام کے جو ہے اذکار ہیں انہیں پڑھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔